قربانی کے جو فضائل ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا احضری تضحیتہ کی، او کما قال علیہ السلام، کہ اپنی قربانی کے جانور کے پاس آپ حاضری دیں. یعنی جس وقت جانور ذبح ہو رہا ہو تو جس آدمی کا جانور ذبح ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں. اور خواتین کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے پردے سے اس بات کا اہتمام کریں کہ ان کی بے پردگی نہ ہو، لیکن جانور پہ ذبح ہوتے ہوئے جس جانور میں ان کا حصہ ہے قربانی کا تو اس کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں. تو آپ نے فرمایا کہ اپنی قربانی کے جانور کے قریب آپ حاضری دیں. اور پھر فرمایا کہ جب پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے اور قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور قیامت کے دن یہ پورا جانور اپنے گوشت پوست کے ساتھ آئے گا اور جتنا اس کا وزن ہے اس سے 70 گنا زیادہ وزن کر کے اس کے میزان میں ترازو میں ہی رکھا جائے گا. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے فضیلت ارشاد فرمائی ہے تو یہ کہ آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے اہل بیت کے لیے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کہ بالخصوص ہمارے لیے اہل بیت کے لیے اور میری پوری امت کے لیے یہی فضیلت. تو قربانی کے جانور کی یہ فضیلت. اسی طریقے سے یہ جو بات تھی یہ اس کے فضائل آ گئے. اب قربانی کا وجوب کس پر ہے؟ تو اس میں 5 چیزیں ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا اور بقدر نصاب مال کا مالک ہونا. سب سے پہلی چیز مسلمان. دوسری چیز عاقل، ظاہر بات ہے دیوانہ پاگل ہے، وہ کسی حکم کا مکلف نہیں ہے. پھر بالغ، نابالغ کسی حکم کا مکلف نہیں ہے. مسافر پر قربانی نہیں ہے اگرچہ وہ صاحب نصاب بھی ہو. مقیم ہونا، اور 5ویں چیز کو سمجھنا ہے. 4 چیزیں تو واضح ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، بقدر نصاب مال کا مالک ہونا. اس میں ایک مغالطہ پایا جاتا ہے. ایک مغالطہ یہ ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے. پہلا جملہ تو صحیح ہے لیکن دوسرا جملہ صحیح نہیں ہے. یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، یہ بات تو صحیح ہے. لیکن یہ کہنا کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کا نصاب علیحدہ ہے، قربانی کے واجب ہونے کا نصاب علیحدہ ہے. اس میں 2 بنیادی فرق ہیں. یہ بات یاد رکھ لی جائے کہ زکوٰۃ صرف 4 قسم کے مالوں میں واجب ہوتی ہے. 5ویں کوئی چیز نہیں ہے جس پر زکوٰۃ ہو. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت. بس 5ویں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر شہری زندگی کے حساب سے بات ہو رہی ہے. گاؤں دیہات میں جانوروں وغیرہ ہم سے وہ متعلق نہیں ہے، جانوروں کے نصاب الگ ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. بس سونا خواہ کسی شکل میں ہو کسی غرض کے لیے ہو، چاندی کسی شکل میں ہو کسی غرض کے لیے ہو، نقدی کسی کرنسی کی شکل میں ہو کسی غرض کے لیے ہو، مال تجارت. تو اس کا تو یہ معاملہ ہے. لیکن قربانی اور صدقہ فطر، اس میں ایک 5ویں چیز بھی ساتھ میں آ جاتی ہے. وہ ہے ضرورت سے زائد چیزیں. ضرورت سے زائد چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے لیکن قربانی اور صدقہ فطر ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک مکان میں رہتا ہے، اس نے 5 کروڑ کا ایک پلاٹ خریدا کہ میرے بچے اس میں بڑے ہو کر رہیں گے. فی الحال تو یہ اس کی ضرورت کا نہیں ہے، جس مکان میں وہ رہ رہا ہے اس کے بچے اور وہ اتنے ہیں کہ اس میں رہ رہے ہیں. اب یہ تو بڑے ہوں گے، پتہ نہیں ان کو ابھی 20-25 سال چاہیے. اس 5 کروڑ کے پلاٹ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس لیے نہ یہ سونا ہے، نہ یہ چاندی ہے، نہ یہ نقدی ہے، نہ یہ مال تجارت ہے. تو زکوٰۃ کا معاملہ اور ہے. لیکن قربانی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ضرورت سے زائد چیزیں، ضرورت سے زائد چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب مل ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جائیں تو اس پر قربانی ہوگی. اور وہ بھی صرف قربانی کے 3 دنوں میں. 2 فرق میں نے عرض کیے. ایک فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سال بھر ہونا ضروری ہے اور قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال بھر کی ضرورت نہیں ہے. 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے تک، اس دورانیے میں کسی کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں اتنی ہو گئیں کہ ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی. خاص طور پہ جیسے میں نے عرض کیا عورتوں کا مسئلہ اس میں اہم ہے. تمام طالبات اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اپنے گھر میں دیکھ لیں. اس لیے کہ کئیوں پر لوگ آتے رہتے ہیں، سوالات کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، شادی کو 10 سال ہو گئے، قربانی کی پتہ ہی نہیں تھا کہ اس پہ قربانی واجب ہے.
تو اب عورتوں کے لیے کیا ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ کہ 7.5 تولہ سونا، ہمارے پاس تو 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، عورت کہتی ہے تو میرے اوپر تو قربانی نہیں ہے۔ اب 1 تولے کا جو ریٹ ہے ابھی میں لے کر آیا ہوں پرسوں، میں نے 3,46,000، اور 52.5 تولہ چاندی ہے 1,76,000، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ 3,370 کا ریٹ تھا، پرسوں کی بات ہے، تو اس کو 52.5 سے جب ضرب دیا تو 1,76,000 کچھ آ رہے تھے۔ تو بہرحال اس وقت کا جو نصاب ہے وہ 1,76,000 ہے۔ تو جس آدمی کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں اتنی ہیں کہ اگر ان سب کو ملایا جائے، جوڑا جائے، اور ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایک مثال ہے، اب ایک عورت کے پاس سونا ہے تھوڑا سا، آدھا تولہ ہی ہے، 1 تولہ تو 3.5 لاکھ کا ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ 1,75,000 کا سونا ہے، اب یہ تقریباً آدھا تولہ کے قریب ہے، 7.5 تولہ بہت دور کی بات ہے، 1,75,000، اور 1,000 نقدی بھی ہے۔ 1,000 تو بہت ہے، 1 روپیہ بھی اگر ہے، 1 روپیہ بھی اگر نقدی ہے تو پھر 7.5 تولہ کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ 52.5 تولہ چاندی سے حساب لگے گا۔ اگر 1,76,000 کا سونا ہے اور 1 روپیہ بھی اس کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب اس کو 52.5 تولہ چاندی کے ساتھ ملا کے دیکھنا ہے، تو 52.5 تولہ چاندی تو 1,76,000 کی آ رہی ہے، 7.5 تولہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا، 25 لاکھ تک چلا جائے گا۔ تو 52.5 تولہ چاندی کو یاد رکھیں، جس آدمی کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں اتنی ہوں کہ ان سب کو اگر جمع کیا جائے، ملایا جائے، اور ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ مثلا تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑی سی نقدی ہے، تھوڑا سا مال تجارت ہے، تھوڑا سا ضرورت سے زائد کسے کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیں۔ وہ چیزیں جو انسان کی جان اور آبرو کے لیے ضروری ہیں وہ ضرورت میں آتی ہیں، اور جو اس کے علاوہ وہ ضرورت سے زائد ہیں۔ گھر میں وہ سامان جو سال میں 1 مرتبہ بھی استعمال میں آ جائے وہ تو ضرورت کا ہے، اور جو سامان ایسا ہے کہ سال میں 1 مرتبہ بھی استعمال میں نہیں آتا وہ ضرورت سے زائد۔ اب اس کو بھی جوڑ کے دیکھنا پڑے گا، جو سلے ہوئے کپڑے سارے وہ تو ٹھیک ہے ضرورت میں، جو بے سلے کپڑے وہ ضرورت سے زائد ہیں۔ کسی کے گھر میں ٹی وی ہے، LCD آج کل لگی ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے، ایک بائک استعمال کی ہے انہوں نے اضافی رکھی ہوئی ہے شوقیہ چلانے کے لیے، وہ ضرورت سے زائد ہے۔ تو ضرورت سے زائد چیز اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کی جان یا آبرو کے لیے ضروری ہے، جیسے اس کا گھر ہے، پورا گھر اس کی ضرورت کا ہے، چاہے وہ 1 کروڑ کا ہے، 2 کروڑ کا ہے، اس میں وہ رہتا ہے۔ اس کی سواری ہے وہ اس کی ضرورت کی ہے، گھر کا جتنا ساز و سامان ہے جو استعمال میں آتا ہے وہ ضرورت کا ہے۔ تو اس کی جان یا آبرو کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے جو ضروری ہیں وہ ضرورت کی کہلاتی ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ ضرورت سے زائد ہے، جو سال میں 1 مرتبہ بھی استعمال میں نہ آئے وہ ضرورت سے زائد۔ تو یہ ضابطہ یاد رکھ لیا جائے کہ ضرورت سے زائد چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور یہ مسئلہ بھی پھر ساتھ میں یاد رہے کہ بالفرض قربانی، جیسے کہ مسئلہ آتا ہے کہ کئی لوگ کے پچھلے سالوں کی قربانی تھی ہم نے نہیں کی، تو قربانی کی بھی قضا ہوتی ہے، جس طرح فرض نماز کی قضا ہے، روزوں کی قضا ہے، تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کی قضا ہے، اسی طرح قربانی کی بھی قضا ہے۔ لیکن قربانی کی قضا کی شکل کیا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ ایک آدمی پر قربانی واجب تھی اور قربانی کا وقت گزر گیا، اب اس نے کہا مجھ پر تو واجب تھی، مجھے تو اب پتہ لگا، تو اب قضا جانور ذبح کرنے کی شکل میں نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جانور کو ذبح کرنا شریعت کے اندر صرف 2 موقعوں پر عبادت ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی جانور کو ذبح کرنا عبادت نہیں ہے۔ یہ ایک عوامی بہت بڑا مغالطہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اپنے گھروں میں سمجھائیں۔ کوئی مسئلہ ہو جائے کہتے ہیں جلدی سے بکرا ذبح کر دو، کوئی بیمار ہو گیا کسی گھر میں جلدی سے خون بہاؤ، کہتے ہیں جان کے بدلے میں جان۔ کوئی مکان تعمیر ہو رہا ہے بکرا ذبح کرو، اس کی بنیاد میں خون تو ناپاک ہے، ناپاک چیز اس کی بنیاد میں ڈال دی۔ تو جانور کو ذبح کرنا شریعت میں صرف 2 موقعوں پر بطور عبادت کے ذبح کرنا، ویسے تو پورا سال جانور ذبح ہوتے ہیں کاروبار کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن بطور عبادت کے جانور ذبح کرنا شریعت میں صرف 2 جگہوں پر ہے، ایک قربانی میں اور ایک عقیقے میں، اس کے علاوہ شریعت میں کہیں نہیں ہے۔ باقی جو حج کی قربانی ہوتی ہے وہ تو دم شکر ہوتا ہے، مطلب اس کو بھی قربانی کے اندر ہم داخل کر سکتے ہیں۔ تو شریعت میں جانور کو ذبح کرنا بطور عبادت صرف 2 جگہ ہے، ایک عقیقے کے موقع پر اور ایک قربانی کے موقع پر۔ باقی جو لوگوں نے یہ منایا ہوا ہے کہ صدقہ وہ جانور ذبح، یہ غلط بات ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے۔ تو بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو نقد کی شکل میں، اس لیے کہ اس سے ضرورت مند اپنی ہر طرح کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے جانور بکرا ذبح کیا، عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی بیماری میں جانور ذبح کر دو، 2200 روپے کلو بکرے کا گوشت ہے، آپ نے 1 کلو گوشت کو تھما دیا، اس کو چاہیے تھی اپنی ماں کے لیے دوا،
اب وہ گوشت کھلائے گا دوا کی جگہ پہ، اس کو اس گوشت سے کیا ملا؟ اس 2200 کا تو مہینے بھر کا آٹا وہ اپنا لے لیتا، اس کو اپنے بچے کی وین کی فیس، ٹیوشن کی فیس، اسکول کی فیس دینی تھی، آپ نے اس کو تھما دیا 2 کلو گوشت بکرے کا جا کے 4400 روپے کا، اس کا وہ کیا چار ڈالے؟ تو یہ ہم نے جو ہمارا بھیڑ چال ہے، بس ایک کام ایک آدمی کرتا ہے، سب اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو صدقہ ہوتا ہے وہ بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو نقد کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو جانور ذبح کرنا صرف یا تو قربانی کے 3 دنوں بطور عبادت، کاروبار اور گوشت کھانے کے لیے وہ تو جب بھی چاہے کرے، اور ایک عقیقے میں۔ تو قربانی کی قضا، قربانی کی اب قضا کس طرح ہوگی؟ اب جانور ذبح کرنے کی شکل میں نہیں ہوگی، وہ دن تو گزر گئے۔ اب ایک بکرے کی قیمت یا ایک بڑے جانور میں جو اجتماعی قربانی کا ایک حصہ ہوتا ہے اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی، اس کے حساب سے پھر اس کی قضا ہوگی۔ تو یہ قضا کے اعتبار سے یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیا جائے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے ہاں غیر مقلدین حضرات ہیں، یہ نئے نئے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، تو انہوں نے چونکہ کئی لوگ آ کے یہ سوال کرتے ہیں، انہوں نے ایک یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ بھئی پورے گھر کے اندر جو ایک سربراہ ہوتا ہے، تو سربراہ جب قربانی کرے گا تو یہ قربانی سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، ہر آدمی کی طرف سے فرداً فرداً قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انہوں نے یہ چھوڑا ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی، جیسے میں نے کہا کہ عاقل بالغ ہر آدمی کا اپنا اپنا الگ حساب ہے۔ جو آدمی بقدر نصاب جو ابھی یہ ضابطہ بنائے، اس کے مطابق گھر میں جتنے بالغ ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، ہر ایک کا الگ الگ اپنا حساب ہوگا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو شوق ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے اوپر قربانی واجب ہے نہیں کر رہے، کہنے ہم اپنے والدین کی طرف سے کر رہے ہیں، مرحومین کی طرف سے۔ تو جن پر واجب نہیں ہے ان کی طرف سے کر رہے ہیں، جن پر واجب ہے، جیسے حج میں بعض لوگ کرتے ہیں کہ خود حج اپنے اوپر فرض ہو گیا، اس شوق میں، جذبے میں کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے والدین نے تو حج نہیں کیا، تو ہم تو پہلے ان کو حج کروائیں گے، تو ان پر تو فرض نہیں ہے، تو ان کے لیے تو نفل ہے، ان کا کروا رہے ہیں، اپنے اوپر فرض ہے وہ کیا نہیں، بعد میں پھر پیسے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو فرض تھا ہم نے نہیں کیا۔ اس لیے کہ حج کا مسئلہ بھی یاد رکھ لیں، حج کا مسئلہ یہ ہے کہ جب زندگی میں ایک مرتبہ حج کسی پر فرض ہو جاتا ہے تو پھر وہ موت تک کے لیے ساقط نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد پیسے نہیں بھی رہیں گے نا تو وہ ساقط نہیں ہونا۔ لیکن حج کے فرض ہونے کی بات کیا ہے؟ اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جب حکومت اعلان کرتی ہے حج کا کہ بھئی حج کے لیے درخواستیں جمع کرائی جائیں، پورے سال کی بات نہیں ہو رہی، ان دنوں میں جس آدمی کے پاس حج کے پیسے ہوں تو اس پر پھر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ نہیں کرے گا، بعض لوگ آتے ہیں کہ بھئی جس زمانے میں 50,000 کا حج ہوتا تھا ہم پر، تو اس وقت تو ہمارے پاس 50,000 تھے، تو اب تو 12 لاکھ کا حج جو ہے، اب تو 12 لاکھ نہیں ہے، تو بھئی وہ تو فرض ہو گیا، اب کیا کریں، وہ ساقط نہیں ہو سکتا، اب لاؤ کہیں سے بھی، وہ تو کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ حج جب ایک مرتبہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی طریقے سے بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اچھا، تکبیرات تشریق میں ایک بات یہ تھی کہ جو ہم مرد ہیں وہ تو ہم چونکہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں، میں خود نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں بھول جاتا ہوں، پھر لوگ پیچھے سے پڑھتے ہیں تو یاد آ جاتی ہے، تو ہم تو ساتھ ہونے کی وجہ سے ہی، لیکن جو خواتین ہیں ان میں اکثر وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم تو بھول جاتی ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے اس کے سامنے کہیں ایک لکھ کے آویزہ کر دیں، اس کو لٹکا دیں کہ جب سلام پھیرے تو وہاں سامنے نگاہ پڑے گی تو خود بخود انشاءاللہ یاد آ جائیں گی تکبیرات تشریق۔ اور اس میں یہ کہ بالفرض اگر کوئی تکبیرات تشریق کہنا بھول جائے، نماز کا سلام پھیر لیا پھر بعد میں یاد آ رہا ہے، تو اگر نماز کے منافی کوئی کام ابھی تک نہیں کیا، جیسے کوئی بات چیت نہیں کی، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر وغیرہ، تو پھر جب یاد آئے تو تکبیرات تشریق کہہ لیں، اس لیے کہ یہ واجب ہے۔ لیکن اگر نماز کے منافی کوئی کام ہو گیا ہے تو اب پھر اس کی قضا نہیں ہو سکتی، اب صرف یہ ہے کہ اس کے لیے استغفار کریں۔ اسی طریقے سے جو عیدین ہیں، اس میں بقرہ عید الاضحیٰ سے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ کیونکہ کئی لوگوں کے ذہن میں مسئلہ نہیں ہوتا کہ گوشت کی جو تقسیم کا طریقہ کار ہے وہ مستحب طریقہ یہ ہے کہ 3 برابر حصے کیے جائیں، جتنا بھی گوشت ہے اس کے 3 برابر حصے، ایک حصہ غریبوں کے لیے اور ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک اپنے لیے، لیکن یہ مستحب ہے، اگر کوئی اس کے خلاف بھی آگے پیچھے کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے حضرات ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ وہ سارے ہی گوشت بانٹ دیتے ہیں۔ ہمارے نانا اللہ بخشے جو ہے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جانور ذبح کیا اور پورے گوشت کی بریانی پکا دی اور 10 بجے دسترخوان لگا دیا، ظہر کے بعد گھر میں ایک بوٹی بھی گوشت کی نہیں ہے، سب جس کو آنا ہے بس کھائے اور کھا کے چلا جائے۔ تو ایسے بھی بعض لوگ کرتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے اس طریقے سے کرنا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں دیتا خود پورا کھا جاتا ہے، وہ بھی گناہ گار نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 برابر حصے کر لیے جائیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی عید الاضحیٰ میں بقرہ عید کے دن اس کو روزے کا نام دے دیتے ہیں، روزے کا نام صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عید الاضحیٰ میں افضل یہی ہے کہ
عید کے دن جب صبح ہو تو کچھ کھائے پیے نہ، اور جانور جو قربانی کا گوشت ہے اس سے کھانے پینے کی ابتدا کریں۔ لیکن بعض لوگ بعض اوقات فون کرتے ہیں کہ بھئی 11 بج گئے 12 بج گئے، میں تو خزہ ہی نہیں مل رہا، تو ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ناشتہ کرنا ہے، تو یہ ضروری اس کو روزے کا نام نہیں دیں۔ یہ افضل ہے، پسندیدہ ہے، اگر کوئی ایسا کرے تو اچھا ہے، اگر نہیں ہو رہا تو کھا پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو دعا ہے ذبح کی، وہ قرآن کی آیت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر۔ لیکن اگر کسی کو یہ آیت یاد نہ ہو تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ جانور کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں کہ اس کو دبا کے لوگ پکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، اور وہ کہنے وہ لے کر آؤ، وہ کوئی لے کر آ رہا ہے، اور پھر وہ جانور کو اتنی تکلیف میں ڈال رہے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جس کو یاد ہے پہلے سے پڑھیں، ضروری نہیں کہ جانور بالکل جب چھری ہاتھ میں آ گئی اسی وقت یہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو پہلے سے پڑھ لیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں ان سب کا نام لو ادھر، تو نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب پہلے سے نامزد ہو چکے ہیں کہ بھئی اس جانور میں اتنے آدمیوں کی یہ حصہ ہے، بس یہ نیت اتنی کافی ہے، اس وقت نام لینے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو یاد نہیں ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کافی، اور وہ ایسا ہڑا ہڑی کا عالم ہوتا ہے، اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جانور وہ حلال ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اب عیدین میں جو سنتیں ہیں عیدین کی، اس میں بعض تو مردوں سے متعلق ہیں اور بعض مستورات سے ہیں، تو وہ میں دہرا دیتا ہوں۔ دونوں عیدوں کی جو سنتیں ہیں تو اس میں جس سے متعلق جو ہے وہ اس پر عمل کریں۔ دونوں عیدوں میں کچھ ایک دو چیزوں میں فرق ہے۔ تو دونوں عیدوں کی جو سنتیں ہیں 12 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت ہے جلدی اٹھنا تہجد کے وقت سے عید کے دن، چاہے عید الاضحیٰ ہو چاہے عید الفطر ہو۔ نمبر 2 غسل کرنا۔ نمبر 3 مسواک کرنا۔ نمبر 4 جتنے کپڑے اپنے پاس موجود ہیں ان میں سے اچھے کپڑے پہننا۔ نئے کپڑے پہننا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ جو موجود ہیں ان میں سے جو اچھے ہیں انہیں پہننا۔ نمبر 5 شریعت کے مطابق زیب و زینت اختیار کرنا۔ نمبر 6 مردوں کے لیے خوشبو لگانا۔ نمبر 7 کہ عید الفطر میں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ کھا پی کر عید کی نماز کے لیے جائیں، لیکن عید الاضحیٰ میں جیسے بتایا کہ کچھ اس وقت کھا کے نہ جائیں۔ نمبر 8 عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا مردوں کے لیے۔ اور نمبر 9 عید کے لیے بھی جلدی جانا۔ نمبر 10 عید کے لیے پیدل جانا عید کی نماز کے لیے۔ اور نمبر 11 راستے میں تکبیرات تشریق بآواز بلند پڑھتے ہوئے جانا عید الاضحیٰ میں، اور عید الفطر میں آہستہ آواز سے۔ اور نمبر 12 کے جس راستے سے جائیں عید کی نماز کے لیے پھر واپسی میں راستہ بدل کر آنا۔ اور عید کے دن ایک بات یہ ہے کہ صبح میں نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہ گھر میں نہ عیدگاہ میں جہاں عید کی نماز ہو رہی ہے۔ خواتین کے لیے بھی یہ ہے کہ جب عید کی نماز ختم ہو جائے اس کے بعد وہ اشراق پڑھیں گی، اور جو مرد ہیں وہ عید کی نماز پڑھنے گئے ہیں، فجر کی نماز جب پڑھ لی اب کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ جب عید کی نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو وہاں عیدگاہ میں بھی نہیں پڑھیں گے، گھر میں آ کے البتہ پھر پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ تو جتنی باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی بات ہے۔